امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 5 آیتیں کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ پہلی آیت ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، ایک ٹولی ہے، یہدون بالحق، جو راہ راست دکھاتی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ لوگ، وہ جماعت والے اسی یعنی حق ہی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے افراد کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں تعریف ہے، توصیف ہے۔ جب بھی مسلمان رہیں گے دنیا کے کسی بھی ملک میں، ظاہر سی بات ہے سارے مسلمان بگڑے تھوڑے ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے، خود دین پر قائم ہوں گے، دینی احکامات و تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اور اسی کی طرف وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں کو بلائیں گے۔ یہ عام تفسیر ہو گئی۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت ثابت ہوئی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی جو مراد ہے، یرید امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم المہاجرون والانصار والتابعون لهم بإحسان۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ اس سے اللہ کی مراد کیا ہے، امت محمد ہے، اور امت محمد میں خاص طریقے سے صحابہ ہیں، انصاری صحابہ ہیں، مہاجرین صحابہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا رہے گا۔ امت بگڑ جائے گی مگر ایک طبقہ ایسا رہے گا کہ وہ شریعت پر، اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اور مخالفت کرنے والے کی مخالفت ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، وہ اللہ والے لوگ رہیں گے۔ اور ان سے دشمنی اور عداوت کرنے والوں کی دشمنی ان کو نقصان نہ پہنچائے گی، کیونکہ وہ حق کے علمبردار ہوں گے، حق بات بولیں گے، حق پر عمل کریں گے، اور شریعت کے حکام پر حتی الوسع حتی المقدور اپنی طاقت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، سنستدرجهم، رفتہ رفتہ ہم انہیں پستی میں ڈال دیں گے، من حیث لا یعلمون، بعید طور پر کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ کی آیتوں کو کون جھٹلائے گا؟ اب یہاں پہ
کن کی بات ہے؟ منکرین کی، کافرین کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہمارے پیغامات کو جھٹلا دیا، سنستدرجہم، ہم رفتہ رفتہ انہیں پستی میں ڈال دیں گے، من حیث لا یعلمون، بیں طور پر اس حیثیت سے کہ انہیں پتہ تک نہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سنستدرجہم، میں نے ترجمہ کیا کہ آہستہ آہستہ، اللہ فرماتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم انہیں پستی میں ڈال دیں گے۔ ایک ترجمہ ہوا آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ ہم انہیں عذاب کے راستے پہ ڈال دیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی قدرت کی تدبیر چلے گا۔ گزرا ہے قرآن کی مشہور آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافروں کے متعلق، مشرکین کے متعلق قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا۔ اب مکر کہتے ہیں دھوکہ دھڑی کو، وَمَكَرُوا انہوں نے مکر کیا، فریب کاری سے کام لیا۔ پھر آگے ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنی تدبیر چلی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک، اب تفسیر اس کی یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی دنیا میں کافرین مشرکین ہیں، نہ ماننے والے ہیں، منکرین ہیں، نہ ماننے والے ہیں، تو جس طریقے سے ایک مسلمان نعمت پاتا ہے اللہ کی، وہ بھی پاتا ہے، وہ غیر مسلم ہو کے وہ بھی پاتا ہے، منکر ہو کے، نہ مان کر کے، انکار کر کے، تب بھی اللہ کی نعمت پاتا ہے۔ بلکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے بڑھ کر کے دنیا تو انہی کے پاس ہے نا۔ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب جب یہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، جب جب یہ جو ہے ضد والی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کفر پر چلتے رہتے ہیں کافر لوگ، منکرین لوگ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم نہیں بھی مان رہے ہیں پھر بھی ہمیں نعمت مل رہی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل ہے، اور جب مشیت ہوتی ہے رسی ٹائٹ کر دی جاتی ہے، دھڑام سے گر جاتے ہیں، یعنی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہی تفسیر کا خلاصہ ہے، دو آیت۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ پر جو ابھی میں نے تفسیر بیان کیا، انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ تفسیر ماخوذ ہے قرآن ہی کی آیت کے مطلب سے۔ یہ آیت ہے اگلی آیت، اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں، انہیں چھوڑے رہتے ہیں، انہیں مہلت دیتے ہیں۔ کیسے مہلت اللہ پاک انہیں دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی جس طریقے سے بہت ساری ماننے والوں بندوں کی دراز ہوتی ہے، ان کی بھی زندگی دراز ہوتی ہے۔ یہ بزنس کرتے ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں، اپنے حصول مقصد کے لیے، فائدے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچتا ہے کہ چونکہ یہ مجھے نہیں ماننے والے ہیں، کافر ہیں، ان کو رزق نہ دو، نہیں دو، انہیں رزق دو، اللہ رحمان اللہ رحیم ہے، انہیں بھی رزق دو۔ اور جب یہ رزق پاتے رہتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے، اور گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، کفر کی اینک لگا کر کے۔ اب اللہ فرماتا ہے ان قیدی متین، ان قیدی متین، میری خفیہ تدبیر بڑی طاقتور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری خفیہ تدبیر بڑی طاقتور ہے۔ متین کے معنی تفسیر کر رہے ہیں قوی شدید، سخت طاقتور ہے۔ یہ اپنی چال چلتے رہتے ہیں، اور قدرت کی چال دوسری ہوتی ہے، قدرت کی مشیت دوسری ہوتی ہے، اور دنیا کما کر کے بھی اور ماننے والے بندوں سے فائق اور آگے مقدم درجہ آگے ہو کر کے بھی کامیابی کی راہ نہیں پا سکتے۔ کامیابی کی راہ طے ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ خفیہ تدبیر جو قدرت کی ہوتی ہے، مشیت، وہ مراد ہے۔ کہتے ہیں نزلت فی المستہزئین، اصل میں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، یہ چھوٹی سی جو مختصر سی آیت ہے، یہ نازل ہوئی ان لوگوں کے متعلق، ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ٹھٹھا کرنے والے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے تھے، قرآن کا تمسخر کرنے والے تھے، پیغام الہی کو سن کر کے، اللہ کا کلام سن کر کے تالیاں بجانے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، ان کے بارے میں یہ ہوا اللہ کی خفیہ تدبیر بہت قوی ہے، تم بچ نہیں سکتے، یہ مطلب ہے۔ اگلی آیت اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ منکرین کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کے صاحب کو، ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، پاگل پن نہیں ہے ان کے اوپر۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو بس
کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ حضور کے بارے میں جیسا کہ یہ تفسیر کر رہے ہیں، واقعہ یہ ہوا کہ کسی دریدہ دہن نے، کسی گستاخ رسول نے عرب ہی میں سے، مکہ ہی میں سے کسی نے کہہ دیا کہ محمد پاگل ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن نے تردید کر دی، قرآن نے تردید کر دی۔ دیکھو بہت ایسا ہوا ہے، ایک تو یہی مثال ہے، تفسیر کروں گا تفسیری کی روشنی میں، واقعات سیرت سے، حدیث سے۔ حضور کو جو کچھ بھی کہا گیا، دیوانہ، پاگل، ساحر، جادوگر، معاذ اللہ کیا کیا نہیں کہا گیا، جو کچھ بھی کہا گیا حضور نے کبھی اپنی زبان سے ان کی بکواس کا جواب نہیں دیا ہے۔ کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی ایک مثال بھی کوئی نہیں لا سکتا کہ حضور نے اپنی قوم مکے کے نام ماننے والوں کے خلاف بد دعا کی ہے، یا ان کی دریدہ دہنی یا ان کی گستاخیوں کا حضور نے جواب دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں تک تو کہا، یہاں تک بھی نے کہہ دیا تھا مکے کافروں نے، جب حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، ان کے پہلے حضرت ابراہیم کا ہوا، صرف لڑکیاں باقی رہیں، اولاد مذکر نہیں، حضور اللہ کی مرضی گزر گئی۔ انہی کافروں نے کہا تھا محمد مقتول نسل ہو گئے، محمد کی نسل کٹ گئی، لا ولد ہو گئے۔ کیا گزری ہوگی آقا پر، کیا گزری ہوگی، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے جواب دیا، جب ان لوگوں نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، اللہ نے جواب دیا، کہا کہ محمد کی نسل کٹ گئی، اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، ان کی کوئی اولاد نہیں رہے گی، ان کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے تمہیں کوثر دیا، فصل لربک وانحر، آپ شکرانے کے طور پر نمازیں پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی مقتول نسل ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے۔ یہاں پہ کہا کسی کافر نے جنون طاری ہو گیا ہے، ہر دم ہر وقت دعوت ہی کا کام کرتے رہتے ہیں، صفا پر چڑھ رہے ہیں، قبائل کو بلا رہے ہیں، مجمع اکٹھا کر رہے ہیں، اور جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، رات بھر آواز دیتے رہتے ہیں، خطبہ دیتے رہتے ہیں۔ جنون طاری ہو گیا ان پر، حضور نے کچھ فرمایا نہیں جواب میں۔ اللہ نے فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، یہ غور و فکر نہیں کرتے، کچھ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل کے کورے ہیں، اندھے ہیں، انہیں سجائی نہیں دیتا کہ میرا یہ نبی جو ان کے اندر ہے، ان کا ایک فرد ہے، انہی کے قبیلے سے ہے، انہی کی مجارٹی سے ہے، انہی کی قوم سے ہے، انہی کی بستی سے ہے، وہ پاگل نہیں ہے، اس پر جنون طاری نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے، اعلان کرنے والا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے، میری رسالت کی تصدیق نہیں کرو گے، خدا کے دین کے نمبردار نہیں ہوگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان و اقرار و اعتراف نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا۔ یہی نہ کہنے والا ہے ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہے، نذیر ہے، وہ اس کے اوپر جنون طاری نہیں ہے۔ اللہ کو بات ناگوار گزری اور صفائی اللہ نے فرما دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپر رحمت بن کر کے آئے ہیں، بد دعا کرنا دور کی بات، آپ نے جواب بھی نہیں دیا ان کی بکواسوں کا، کسی موقع سے جواب نہیں دیا، مگر خدا کی غیرت نے ہر جگہ ان کا جواب دیا ہے اور آیت کریمہ نازل فرما دی ہے۔ وعن عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون اولم ينظروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت میں، ذرا بھی اگر ان کے اندر سینس ہے، دماغ ہے، سوچنے کا مادہ ہے، دیکھے کائنات کو، دیکھے زمین کو، دیکھے آسمان کو، یہ بادشاہت کس کی ہے، یہ کون، یہ سلطنت کس کی ہے، کون یہ نظام کائنات چلا رہا ہے، کس نے بنائی زمین، کس نے بنایا بغیر ستون بغیر پیلر کے آسمان، یہ راتوں کا آنا، دن کا آنا، یہ گردش کرنا، زمانے کا آنا، پھر اتنی ساری مخلوقات ہے تو کوئی پیدا کرنے والا۔ یہ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت میں،
بادشاہت میں. وما خلق اللہ من شیء، اور غور و فکر نہیں کیا ان مخلوقات میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا. غور کرتے تو تمام چیزوں میں ان کے لیے دلیل ملتی وحدانیت پر، وہ اللہ کی وحدانیت پر، کہ ہم جو بہکے جا رہے ہیں، جو بگڑے جا رہے ہیں، ابھی تک ہم نے جو نہیں مانا ہے ایسا نہیں ہے. کیسا ہے پھر؟ واقعی اللہ ہے. اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، پھول کو اللہ نے پیدا کیا، درخت کو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑ کو اللہ نے بنایا، آسمان کو اللہ نے بنایا. یعنی اس کو کہتے ہیں نظری استدلال. غور و فکر کر کے راہ راستے کے متلاشی ہونا، طلبگار ہونا. یہ اور یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. چلو بھائی، رسول پر ایمان نہیں لائے، رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا، حالانکہ رسول بھائی کہہ رہا تھا جو میں نے کہا کہ یہ کہو. اگر یہ نہ بھی کر سکے تو کم سے کم اپنی عقل سے سوچتے یہ کائنات کس نے بنائی، یہ چیز یہی تو غور کر لیتے، اسی پر غور کر لیتے. اور اگر اسی پر غور کر لیتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کے اندر ایمان آتا، مان لیتے. یہ بھی نہیں کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس پر کہ ممکن ہے کہ ان کی متعینہ مدت آ جائے. یہی سوچ لیتے، مت سوچتے جو ہے زمین آسمان کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچتے. کیا سوچتے؟ کہ سب مر رہے ہیں، میرا باپ مر گیا، دادا مر گیا، سب مر رہے ہیں، میری بھی اجل قریب ہوگی، مجھے بھی مرنا ہے. یہی سوچ لیتے، تبھی تو ایمان لاتے. یہ بھی نہیں سوچا. کس انداز سے قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے. سب سے پہلے نبی کی دعوت نہیں مانے. کائنات دیکھ کس کی بادشاہت ہے، اور کائنات کے اندر ساری چیزیں دیکھ کس کی کون خالق ہے، سوچ اور تم بھی مان لے. نہیں مانا، چل اپنی ذات میں سوچ لے کہ میں کیا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، بہت سارے انسان ہیں، چلے گئے، میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، میرے بڑے بڑے لوگ پورکھا چلے گئے، اب میری بھی باری ہے. تب تو سمجھ لے. یہ بھی نہیں سمجھا تم نے. یہ اب قرآن کہتا ہے نہیں مانے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد، اس قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ قرآن آخری کتاب ہے، اور قرآن لانے والا میرا یہ نبی آخری نبی ہے. اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں. تو یہ جائیں گے کہاں پھر؟ کون سے قول پر، کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کے بعد اب کوئی، اس کے بعد اب ان کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ماننا ہوگا. یہ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. قرآن کہتا ہے اللہ جس کو گمراہ کر دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا. اور اللہ جس کو ہدایت دکھا دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو ان نہ ماننے والوں کو، کافروں کو چھوڑے رہتا ہے. فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اسی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں اور راہ راست نہیں پا سکتے. پھر یہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.